والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ خواتین بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر عنقریب اللہ رب العزت رحم فرمائے گا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معززات، ماؤں اور بہنوں، اسلام جو رب تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین ہے، اس دین کا ایک لفظ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو مفہوم سمجھایا کہ لوگوں دین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، الدین النصیحہ، لوگوں دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. دین صرف اور صرف خیر خواہی کا نام ہے. 3 دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے، بلکہ بعض روایات میں حسر کا انداز ہے، انما الدین النصیحہ، لوگوں دین صرف اور صرف خیر خواہی کا نام ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس بندے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں، اس بندے کے اندر کوئی دینداری نہیں. دین اصل خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی خیر خواہی، اللہ کے رسولوں کی خیر خواہی، اللہ کی کتابوں کی خیر خواہی، اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی، وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. اللہ رب العزت کی خیر خواہی کیا ہے کہ اس رب کی وحدانیت کو مانا جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسی کے سامنے اپنی تمام حاجات اور ضروریات کو پیش کیا جائے. اس کے رسولوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کی جائے. اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس میں بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اتارا جائے. یہ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی. اور حکمرانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو برائی سے روکا جائے، نیکی کا انہیں بتایا جائے، اور جہاں وہ غلط کریں ان کو اس غلط سے تنبیہ کی جائے اور حق اور راستہ درست ان کو بتایا جائے. اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. پیارے بھائیوں، دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ رب العزت کو یہ خیر خواہی اتنی پسند ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی، پوری قوم کی خیر خواہی کا جذبہ. اگر ایک انسان تو دور کی بات ہے، ایک اللہ کی معمولی سی مخلوق، ایک چیونٹی کے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو گئی کہ اسے اپنی پوری قوم کی خیر خواہی کی فکر لگ گئی. جب مصیبت کی گھڑی آئی، مشکل کا لمحہ آیا،
تو اس چیونٹی نے یہ نہیں سوچا کہ بس میری جان بچ جائے، میرا خاندان بچ جائے، میری برادری بچ جائے، میری جو رشتے دار ہیں صرف میں ان کو بتا کے اس مصیبت سے نکال کے لے جاؤں، بلکہ اس چیونٹی نے یہ کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ پوری قوم کی خیر خواہی کی فکر، بلکہ اہل علم نے یہاں لکھا ہے کہ چیونٹی نے 5 حق ادا کیے اس موقع پہ۔ سب سے پہلے اس کے اوپر جو اللہ کا حق تھا اس نے اس کو ادا کیا، اللہ کے رسول کا جو حق تھا اس کے اوپر اس نے اس کو ادا کیا، اللہ کے رسول جناب سلیمان کے ساتھیوں کا جو اس کے اوپر حق تھا کہ ان سب کو اس نقصان دینے سے اس نے محفوظ رکھا ہے، ان کا بھی حق اس نے ادا کیا، اور جو اپنے اوپر اس کی ذات کے اوپر حق تھا اس نے وہ بھی ادا کیا، اور اپنی پوری قوم کا جو حق تھا کہ پوری قوم کو اس خطرے سے آگاہ کیا کہ جناب سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے۔ اے میری ساری قوم اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فکر رب کائنات میں چیونٹی کی قرآن نے ذکر کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق اور درس دیا ہے۔ لوگوں ہمیشہ صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنا، ہمیشہ صرف اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنے کاروبار کی فکر کرنا، صرف اپنی برادری، اپنا گھرانہ، اپنے چند رشتے دار، صرف ان کا غم اور غم ہی تمہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری قوم کی فکر ہو۔ کس طرح کی فکر؟ سورہ یاسین کا وہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایک اللہ کے دین کے داعی اور مبلغ نے جب قوم کو دین کی دعوت دی اور قوم نے اس بات پر انہیں شہید کر ڈالا، اور رب کائنات کی طرف سے اس شہادت پر جب اسے یہ انعام دیا گیا قیل ادخل الجنہ، اے میرے بندے تم نے میری خاطر اپنی جان پیش کر دی، جنت میں چلا جائے۔ اس فرد کے اندر، اس اللہ والے کے اندر قوم کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا تھا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری اس قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا انعام کیا ہے اور کتنا مجھے نوازا ہے۔ کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی اس راستے پہ چل کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی ایسا فکر نصیب فرما دے، اللہ ہمارے اندر بھی ایسی خیر خواہی پیدا فرما دے۔ کوئی عام مسلمان ہے یا حکمران ہے، ہر ایک قوم کا ہر فرد مہم ہوتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، ایسی بادشاہ اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، جناب سلیمان نے اللہ سے دعا بھی یہ کی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے کہ میرے بعد کسی کے یہ لائق بھی نہ ہو اور کسی کو نہ ملے۔ اور واقعی ایسے جناب سلیمان علیہ السلام کو جب رب نے بادشاہ دے دی تو پھر ان کے اندر قوم کے بارے میں فکر کتنی ہے کہ ان کو صرف اپنے وزیروں کا پتہ نہیں تھا، اپنے مشیروں کا پتہ نہیں تھا، بلکہ قوم کے ہر فرد کے بارے میں جناب سلیمان کا قصہ قرآن میں کبھی پڑھے، ان کو صرف اس جن کبھی ہیکل کا ہی پتہ نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ اٹھ کے یہاں مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں وہ عرش آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ وہ اللہ والا جس نے کہا تھا آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اس ملکہ سبا کا وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں، صرف ان کا ہی پتہ نہیں تھا۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ما لی لا اری الہدہد، میری رعایا کا وہ ہدہد ایک پرندہ آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہوتے ہیں حقیقی بادشاہ، واقعی جنہیں رعایا کی فکر اور تڑپ ہوتی ہے۔ کہا مجھے میری قوم کے اندر یہ نہیں کہ بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اور ہزاروں افراد
وہ ڈوب جائیں، مر جائیں، غرق ہو جائیں، جہاں مرضی جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، بس ہاں ہم بچے ہوئے ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمیں کیا غرض کسی سے. ہاں وہ بیک ورڈ علاقے کس حالات میں ہیں کوئی پرواہ نہیں. حکمرانی ایسے نہیں، اللہ نے اس کو ایک ذمہ داری کہا. پیارے بھائیوں، فاروق اعظم کیا کہا کرتے تھے، اگر قرآن کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر کو اس کا بھی رب کے ہاں جواب دینا پڑے گا. جب آخری وقت تھا کہتے تھے اللہ جو تیرے نبی کے ساتھ وقت گزارا اللہ اس پر تو ہمیں بڑی امیدیں ہیں، لیکن جو اپنی حکمرانی میں وقت گزارا ہے یا اللہ اس کو مجھے برابری پر ہی چھوڑ دینا، نہ مجھے کچھ ملے نہ میرے اوپر کوئی بوجھ آئے، اللہ برابری پر ہی چھوڑ دینا. میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اصل خیر خواہی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کا ایک معمولی سا ایک پرندہ ہدہد بھی جب نظر نہیں آیا تو کہا ما بی لا اری الہدہد، مجھے آج کو نظر نہیں آ رہا. اللہ ہمارے اندر بھی ایسی خیر خواہی پیدا فرمائے. قوم کا ہر فرد اور پوری کی پوری قوم، ہر ایک کی خیر خواہی کا جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. پیارے بھائیوں، خیر خواہی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا، آپ اسے اس موقع پر اچھا مشورہ دے دیں، صحیح اس کی رہنمائی کر دیں. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے، خیر خواہی کا مطالبہ کرے، آپ سے نصیحت طلب کرے، فَانصَحْ لَهُ، آپ اسے اچھا مشورہ دیں، اس کی خیر خواہی کریں، اسے نصیحت کریں. سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے مشورہ مانگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوہ ہو گئی، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، مجھے طلاق ہو گئی اور عدت ختم ہو چکی ہے، مجھے 3 مردوں نے منگنی کا پیغام بھجوایا ہے، یا رسول اللہ میں کس سے نکاح کروں؟ ایک سیدنا معاویہ، ایک ابو جہل اور تیسرے اسامہ بن زید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ بنت قیس نے مشورہ مانگا. آپ نے اس موقع پر کہا اما معاویہ فسعلوک واما ابو جہل فزرام للنساء ولكن انكحي اسامہ بن زید. ہاں معاویہ وہ تو فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال و زر نہیں، وہ تمہارے اوپر صحیح معنوں میں خرچ نہیں کر پائے گا، تمہاری ضروریات کو صحیح طریقے سے نہیں پورا کر پائے گا. وَأَمَّا أَبُو جَهْلٍ فَزَرَّامٌ لِلنِّسَاءِ، اور ابو جہل تو بڑا سخت آدمی ہے، عورتوں کو بڑا مارتا ہے. وَلَكِنْ إِنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، ہاں میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. سیدہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں اللہ کے نبی کے اس مشورے پر میں نے عمل کیا، تبارک اللہ فی اسامہ بن زید، رب کائنات نے میرے اس نکاح میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی. کسی مسلمان نے آپ سے کاروبار میں مشورہ مانگا، کہیں رہائش معاف کرنے میں مشورہ مانگا، کہیں کوئی پراپرٹی خریدنے میں مشورہ مانگا، اپنی اولاد کی تربیت تعلیم میں مشورہ مانگا، کسی پہلو میں بھی، اور آپ اس میں جانتے ہیں سمجھتے ہیں، خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کی درست رہنمائی کریں اور درست مشورہ دیں. پیارے بھائیوں، خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے، آپ کو اللہ نے ہنر دیا ہے، آپ صاحب ہنر ہیں، آپ اپنا وہ ہنر دوسروں پر منتقل کر دیں. مسلمان کو ہنر سکھا دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ پر ایمان اور رب کی راہ میں جہاد، یہ افضل ترین نیکی ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور کیا؟ آپ نے کہا قیمتی اور مہنگا ترین عمدہ ترین غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دینا. صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے لیے ہمارے پاس طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعین الصانع، کسی کاریگر کی مدد کر دو. ایک بندہ صاحب ہنر ہے، کاریگر ہے، لیکن کسی موقع پر وہ محتاج ہو گیا، ضرورت مند ہو گیا، تم اس کی مدد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کاریگر ہنر مند کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، صاحب ہنر نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کی مدد کرو، لیکن جس بندے کا لوگوں کو پتا ہو کہ یہ تو کاریگر ہے، کام کرتا ہے، غلام مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
اس کی تعاون عمومی طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. فرمایا تستعین صانعا، کسی کاریگر کی مدد کر دو، اس کے پاس ہنر ہے لیکن اپنا ہنر چلانے کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں، کام کرنے کے اس کے پاس کوئی ایسی اسے معاملت کی ضرورت ہے، آپ اسے کام کروا دو تاکہ وہ کمانے کا ایک اچھا روزی کا اس کا ذریعہ بن جائے، خیر خائی ہے. اور تصنع لأخرى، فرمایا ہاں اگر تم صاحب ہنر خود ہو تو کسی کو ہنر سکھا دو. ہمارے ہاں خیر خائی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے ہاں تو خیر خائی یہ ہے کہ کسی درزی کے پاس کوئی بچہ بٹھا دیا جائے کہ اسے اپنا ہنر سکھا دو، وہ 1 سال تک اس کو بٹن لگانے سے آگے نہیں بڑھاتا. کیوں؟ کہ ایک مزدور مل گیا مفت میں، جسے نہ مزدوری دینی نہ پیسے دینے، اپنی مرضی کا سارا دن وہ چائے بھی لائے گا، صفائی بھی کرے گا، بٹن بھی لگائے گا، سال سال تک اسے اس سے آگے نہیں بڑھاتے. ایک موٹر سائیکل مکینک ہے، ایک وہ ماں جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنا وہ چھوٹا سا بچہ جس کی پڑھنے کی عمر ہے اس کو ایک کاریگر کے پاس بٹھا دیا کہ چلے میرا بچہ یہ ہنر سیکھ لے. لیکن 6 سال تک گزر جاتا ہے عرصہ، اس کو سوائے پنچر لگانے کے اور سوائے ٹائر کھولنے کے آگے نہیں بڑھاتے. کتنا بڑا ظلم ہے میرے پیارے بھائیوں. دین خیر خائی کا نام ہے. اگر یہ تیرا بچہ ہوتا ہے اور تو اسے یہ سکھانا چاہتا ہے، کیا واقعی تو سال ہر سال تک اس کو اسی طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے؟ پھر ان کو گالیاں، ان کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا ظالمانہ رویہ، میرے پیارے بھائیوں یہ خیر خائی نہیں ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. اللہ نے تمہیں ہنر دیا ہے، کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر، کسی محتاج اور ضرورت مند کو ضرورت مند سمجھ کر اپنا وہ ہنر اسے سکھا دو. رب کائنات یہ بھی تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے گا. دین خیر خائی ہے. اگر واقعی ہم دیندار ہیں، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ پوری زندگی خیر خائی سے بھری ہوئی ہے، بے شمار مثالیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، آپ کیسے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کتنے خیر خواہ تھے. میدان بدر اس کی طرف ایک سفر جاری تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ 2 صحابی سیدنا علی اور سیدنا ابو لبابہ، 3 مردوں کو، 3 افراد کو ایک سواری میسر تھی. لمبا سفر تھا، بدر مدینہ سے کافی سفر ہے، سفر لمبا تھا، سواریاں کم تھی. 3 افراد کو ایک سواری میسر تھی. 2 سوار ہوتے، ایک پیدل چلتا ہے. سیدنا ابو لبابہ اور حضرت علی اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سواری پر، 2 سوار ہوتے، ایک پیدل چلتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی پیدل چلنے کی باری آتی، سیدنا ابو لبابہ اور حضرت علی دونوں کہتے یا رسول اللہ آپ شریک رہے، آپ سوار رہے، ہم آپ کی طرف سے آپ کی باری میں بھی ہم پیدل چلتے رہیں گے باری باری. محبوب کبریا نے امت کو سبق دیا، خیر خواہی کا درس دیا. کہا میرے صحابہ ما انتما باقوا منی، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. جیسے تم چل سکتے ہو میں محمد رسول اللہ بھی چل سکتا ہوں. وما انا اغنى عن الاجر منكما، جس طرح تمہیں اللہ کی رضا چاہیے اور اجر چاہیے، میں محمد رسول اللہ بھی رب کی طرف سے ملنے والے اجر کا اسی طرح محتاج ہوں، مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے. میرے پیارے بھائیوں یہ خیر خواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تنگی تھی، حالات فراخی والے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی میت آتی آپ پوچھتے میرے صحابہ اس پر قرض تو نہیں، بتایا جاتا قرض ہے، تو آپ جب تک اس کے قرض کی کوئی ذمہ داری نہ لیتا آپ جنازہ نہ پڑھاتے. لیکن جب اللہ نے فتوحات کی، وسعت دی، محبوب کبریا اعلان کرتے میرے صحابہ یہ جانے والی میت اس نے جتنا مال چھوڑا ہے وہ سب اس کے ورثاء کا ہے، اور جو اس نے قرض چھوڑا ہے وہ محمد رسول اللہ ادا کریں گے.
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خیر خواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے. سیدنا جابر کے والد دنیا سے چلے گئے، 9 بہنیں تھی حضرت جابر کی، اور یہ بھائی اکیلا ان کا طبیب. محبوب کبریا نے سیدنا جابر کی مدد کرنی چاہیے، لیکن انداز دیکھیں کیسا خوبصورت اختیار کیا. سیدنا جابر کہتے ہیں راستے میں سفر میں تھے، میرا اونٹ تھک گیا، چل نہیں رہا. میں نے اللہ کے نبی کو شکایت لگائی، آپ نے دعا کی اور ایک چھڑی لگائی. اللہ نے چھڑی کی برکت سے اس اونٹ میں ایسی طاقت ڈال دی، پورے لشکر سے وہ اونٹ آگے نکل گیا، اتنا بہترین چلا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جابر اپنا اونٹ مجھے بیچ دو. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا نہیں، جابر اونٹ مجھے دے دو، میں آپ سے خریدتا ہوں. 1 اوقیہ چاندی کے بدلے آپ سے اونٹ میں نے خرید لیا، لیکن تمہیں اجازت ہے کہ مدینے پر اس پہ سفر تم نے کر کے جانا ہے. کہتے ہیں جب مدینے پہنچے حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے کہا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دو، اس پر اضافہ بھی دو. جب میں نے وہ قیمت وصول کر لی، لے کے جا رہا ہوں اونٹ چھوڑ کے، اللہ کے نبی نے پیچھے سے کسی صحابی کو کہا جابر کو بلاؤ، اور مجھے کہا جابر اونٹ کی قیمت تم نے وصول کر لی، اب یہ اونٹ بھی تمہارا ہی ہے، یہ بھی لے جاؤ. یہ ہے محبوب کبریا کی خیر خواہی، مدد بھی کر دی، تعاون بھی کر دیا، اور اس میں وہ عزت نفس بھی مجروح نہیں ہونے دی. اللہ رب العزت ہماری حالت پہ رحم فرمائے. آج 2 ٹکے کی مدد کرنے کے لیے پہلے وہ تصویر سیشن ہوتا ہے، پہلے وہ عزت نفس لوگوں کی مجروح کی جاتی ہے. اور خدا کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کی عزتوں کو داؤ پہ مت لگائیے. جو تو دینے والے تھے، جو تو بانٹنے والے تھے، جو کروڑوں اور لاکھوں کے مالک تھے، آپ ان کو 5 روپے 10 روپے 50 روپے اور ان کو ایک چاول اور ایک موٹی کھلا کر آپ کہتے ہو ہمیشہ کے لیے اس کی تصویر بھکاریوں کی بن کے لگ جائے. خدا کے لیے محبوب کبریا نے بھی مدد بھی کی، خیر خواہی بھی کی، امت کو یہ نمونے بھی دکھائے. رب کائنات ہمیں بھی ایسی خیر خواہی اللہ نصیب فرما دے. سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ قصہ آپ کو سنایا. خیر خواہی اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، جب پتہ چلتا ہے کہ اب ہاں لوگ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں اور چیز میرے پاس ہے، اب ہی تو لوٹنے کا موقع ہے، اب ہی تو اپنی ریٹ چیز کے بڑھانے کا موقع ہے. مدینے میں میٹھے پانی کا قحط پڑا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میٹھے پانی کا وہ کنواں اپنے ذاتی مال سے خریدا، اور یہ نہیں کہا یہودی تو اتنی قیمت پہ دیتے تھے، اب یہ کنواں عثمان کا ہو گیا، اب ریٹ ڈبل ہو جائے گا. کہا آج کے بعد یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے، میٹھے پانی کا یہ کنواں، اس سے مسلمان پانی پیئیں. سیدنا عمر کے دور میں قحط پڑا، عمر فاروق نے بیت المال کا دروازہ کھول دیا، کہا جتنا بیت المال میں ہے سب لوگوں کی ضرورت کے لیے قربان ہوگا. اشعری قبیلہ اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی، کہا لوگو ہم منی وانا منہم، اشعری مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. جس طرح اللہ کے رسول نے سیدنا حسین کے بارے میں فرمایا تھا وہ منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. پورے اشعری قبیلے کے بارے میں محبوب کبریا نے کہا وہ پورا قبیلہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. آپ نے ان کی خوبی کیا بیان فرمائی. صحیح مسلم میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ پورے قبیلے کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ سفر میں ہوتے زیادہ راہ کم پڑ جاتا یا اپنے گھروں میں ہوتے قلت پڑ جاتی کھانے کی، وہ کیا کرتے پورے قبیلے کے لوگ جمع ہوتے، ہر ایک کے گھر میں جو کچھ ہوتا سارا ایک جگہ پہ جمع کر دیتے، پورے قبیلے والے ایک جگہ پہ ڈھیر لگاتے اور پھر ایک برتن پکڑ کر پورے قبیلے کے اندر وہ برابری پر تقسیم کر دیتے. اللہ کے رسول کو ان کی یہ خوبی اتنی پسند آئی، فرمایا وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اور یہی وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا قیامت تک یہ لوگ حق پہ رہیں گے، دجال کے خلاف سب سے سخت لوگ یہی ہوں گے. اور یہاں میں دعوت حق بھی یہ بھی پیش کر دوں، آج کی دنیا میں ڈھونڈو اشعری قبیلے کے لوگ، وہ کس امام کے مقلد ہیں، وہ کس قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ کس ماتم میں حصہ لیتے ہیں. رب کعبہ کی قسم اللہ کے
کے نبی نے کہا تھا لوگوں اشعری دجال کے خلاف سب سے سخت ہوں گے، ہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، وہ سب کے ساتھ۔ اب آج بھی اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے والے، سنت مصطفیٰ کو سینے سے لگانے والے اہل حدیث ملیں گے اور سلفی ملیں گے۔ رب کائنات ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ اور اللہ ایسا خیر خائی کا اللہ ہمیں اپنے شعور نصیب فرما دے۔ ابھی حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ، ایک جج عدالت کے اور عالم دین، اس لیے کہ اس ملک کے اندر دنیا داری کے لیے اور دین کے لیے الگ الگ نظام تعلیم نہیں، ایک ہی نظام تعلیم۔ جو عدالت کا جج ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا عالم بھی ہوتا ہے۔ شیخ سلطان بن بدر، شیخ بدر بن سلطان ایک عدالت کے جج، انہوں نے چند دن پہلے یتیم بچوں سے سکاکا شہر کے اندر 2.5 لاکھ درہم کے اندر انہوں نے ایک باغ خریدا، بے ہو گئی، ملکیت منتقل ہو گئی، باغ ان کے نام لگ گیا۔ ابھی ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اتفاق سے وہاں سے اس باغ سے وہاں سے ایک شار عام اور ایک سڑک اور ایک وہاں سے اس کے گزارنے کا حکومت نے فیصلہ کیا۔ ان سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کی یہ جگہ جو آپ کے نام ہے وہ ہمارے اس راستے میں آ رہی ہے، 91,30,000 درہم یہ اس کی قیمت بنتی ہے، آپ ہم سے وصول کر لیں۔ 2.5 لاکھ میں خریدا گیا باغ، 10 دن کے بعد اس کی قیمت 91,30,000 88 لاکھ درہم اس کی قیمت بڑھ گئی۔ کیا کہا ہاں اتنی قیمت بڑھ گئی لیکن اس پہ میرا حق نہیں، اصل اس کے حقدار وہ یتیم بچے ہیں جن سے یہ باغ میں نے خریدا ہے، لہذا ان یتیم بچوں کو بلایا، کہا یہ آپ کی اصل پراپرٹی تھی، اللہ نے آپ کی قسمت سے یہاں یہ آپ کا ہے، آپ اندازہ لگائیں اربوں اور کروڑوں روپیہ ہمارے ملک کے حساب سے، لیکن جب دین کی محبت ہو، اللہ کی رضا ہو اور اس دار فانی سے جانا اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو، پھر اس دنیا کی انسان پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی ایسی خیر خائی پیدا فرمائے، ایسا اللہ ہمارے اندر بھی خیر اور ہمدردی اور ایثار کا اللہ جذبہ پیدا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔